اچھا آپ کالر کون ہے بھائی؟ کافی نہیں ہے بھائی؟ اپنے صوفی صاحب کہاں چلے گئے بھائی؟ صوفی بھائی جعفر کاظمی صاحب آپریٹر بھائی محمد آصف بھائی کا ختم نہ کریں پروگرام کو کیوں مور کہتا ہے دو مزید کالر لیتے ہیں چلیں محمد آصف صاحب جی مسٹر آصف السلام علیکم اللہ یار صاحب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ سنائیں اچھا اللہ یار صاحب سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کے لیے میں آپ کا میں تاڑا خادم ہاں جی ساڈا فریضہ ہے جی جی سر بولیں سر اپنا میں نے صرف اپنا 2-3 سوال کرنے ہیں شیعہ جی کے میں رہتا ہوں نا تو وہاں پہ نا مطلب کچھ شیعہ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطلب کہ یہی اللہ کا دوسرا روح ہے یا کہتے ہیں کہ علی اللہ تو بالکل کافر ہیں بالکل جو یہ کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے یہ وہ اللہ ہے کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے نا یہ کافر ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں یہ دین سے خارج ہیں ٹھیک ہے نا امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے وہ صورت ہیں وجہ اللہ ہیں لیکن اس معنوں میں نہیں ہے کہ اللہ کے ایک صورت ہے ٹھیک ہے نا ہاتھ وغیرہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام وہ ہیں نہیں اللہ کا کوئی صورت اس معنوں میں کہ ہم صورت کو سمجھتے اس معنوں میں صورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے معرفت کا طریقہ کہ اللہ کو اللہ کی صفات کو اللہ کی عظمت کو ہم کیسے پہچانیں گے جیسے میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ کے چہرے سے آپ کو پہچانتا ہوں کہ یہ محمد آصف بھائی ہیں کوئی اور نہیں آپ کے چہرے دیکھ کے پہچانتا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو جاننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے کون ہے ہمارا خالق کون ہے اس کا وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا رازق ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے روز قیامت اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا اس کا دین کیا ہے اس کا طریق کیا ہے اس کا راہ کیا ہے اس کا رضا کس میں اس کا غضب کس میں یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا اہل بیت ابرار علیہم السلام سے ائمہ ہدات علیہم السلام سے تو امیر المؤمنین علیہ السلام وجہ اللہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام وجہ اللہ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام وجہ اللہ امام مہدی علیہ السلام وجہ اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ ہے اس معنوں میں لیکن یہ نہیں معنوں کہ طریق معرفت ہے طریق نہ ان معنوں میں کہ یہ اللہ ہے یا اللہ کے مثلا کوئی اللہ کے اعضاء ہیں باڈی پارٹس ہیں تو یہ اس طرح جی یا اللہ ان کی صورت میں نازل ہو گیا یا اللہ ان کے وجود میں حلول کر گیا یا نہ اللہ گھس گیا نا کوئی گیس ہوتا ہے نا انسان میں گھس جائے یا مثلا ہوتا ہے نا کوئی جن وغیرہ کہتے ہیں جن والے کو لاتے ہیں نا کہ جن اس میں سے نکال دو یعنی اس شخص میں جن گھس گیا ہے اب یہ شخص بولتا ہے تو جن کی آواز آتی ہے اس میں نا اس طرح کے جن حلول کر کوئی کہہ دے کہ اللہ اس طرح گھس گیا ہے یہ سب کفر باللہ یہ سب ارتداد ہے ایسے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں اہل بیت علیہ السلام ان کے دشمن ہیں یہ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا مزید بولے میرے بھائی صاحب اور مطلب اپنا چھوٹا سا سوال ہے کہ ماتم کی کیا حقیقت ہے اپنا بعض شیعہ لوگ بولتے ہیں ماتم کا قرآن سے ثابت ہے تو کیا یہ ہے یا نہیں ہے بالکل ماتم سے کیا مراد لیتے ہیں یعنی اہل بیت علیہ السلام پہ غم کا اظہار کرنا دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہل بیت علیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے پچھلے سال میں نے وہ احادیث پڑھی تھی میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ایڈیٹر ہیں یوٹیوب پہ یہ لیکچرز کو دوبارہ اپلوڈ کر دیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے امام حسین علیہ السلام پہ زار روتے تھے بلند آواز سے گریہ فرماتے تھے بچے کی طرح روتے تھے ابھی مصیبت آیا ہی نہیں اس طرح روتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ معتم کرنا اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے اس کا بڑا اجر دیا ہے اس کا حساب بھی کوئی نہیں کر سکتا اتنا اجر ہے کوئی اگر امام حسین علیہ السلام بالخصوص گریہ کرنا اشک بہانا ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو اشک نہیں آتا گریہ اس کے آنسو نہیں آتے تو وہ آواز بلند کرے چہرہ اپنا گریہ کیسے اس کو وہی ثواب ملے گا اس کا اتنا ثواب ہے اتنا عظیم ثواب ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا یعنی زبان قاصر ہے عقل عاجز ہے اس کے ثواب سمجھنے سے ٹھیک ہے نا اسی طرح جزا کا اظہار بے قراری کا اظہار کرنا کہ اس غم میں ہم تڑپ رہے ہیں تڑپ کا اظہار کرنا کہ ہمارا مولا ہمارا آقا ہمارا سید جس کے ہم غلام ہیں جس کے وجود کے جس شم کے ہم کرن ہیں پروانے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ اس کو ظلم کا تصور کوئی نہیں کر سکتا کوئی بیان نہیں کر سکتا تو اس پہ تڑپ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سینے پہ مارے کبھی صورت پہ مارے کبھی سر پہ مارے کبھی پشت پہ مارے تو یہ جو ہے یہ ثابت ہے میں آپ کو آپ کے اپنی احادیث سے صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ عائشہ نے کیا کیا
اس نے ماتم کیا. میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ. اور یہ حدیث صحیح ہے. دیکھو میرے بھائی یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ حمزہ احمد الزین چاپ دار الحدیث کے جلد نمبر ہے 18 حدیث نمبر ہے 26226. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے کہتے ہیں وقمت التدم مع النساء واضرب وجهي, میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی, یعنی کھڑی ہو کے ماتم کیا عورتوں نے. التدم التدام بولتے ہیں صورت اور سینے پہ مارنے پر, چہرے پر اور اپنے چھاتی پہ مارنے کو. میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں, ہم اپنے صورت پر اور اپنی چھاتی پہ ہم مارتی تھی. وَأَضْرِبُ وَجْهِي اور اپنے چہرے پہ میں مارتی. 26226 اسناد صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اچھا پھر مزید میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناؤط جلد نمبر 43 ہے, 2001 میں چھپی ہے, ملاحظہ کریں. حدیث 26348 ہے. عبداللہ یحییٰ ابن عباد اپنے والد عباد سے روایت کرتا ہے کہ عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کے میں کیا کر رہی تھی, التدام کر رہی تھی, یا اپنے سینے اپنے چھاتی پہ اور اپنے چہرے پہ مارتی تھی. وَأَضْرِبُ وَجْهِي اور میں چہرے پہ زور زور سے مارتی تھی. ٹھیک ہے نا. اسناد حسن, یہ حدیث حسن ہے, اس محقق نے کہا حدیث یعنی ضعیف نہیں ہے, یا تو حسن ہے یا تو صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی دوسروں نے تصحیح کیا. یہ دیکھیں ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل, محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے, جزء 7 چاپ ہے, صفحہ نمبر 86 ہے. چاپ کہاں کب کیا؟ چاپ ہے سنہ نمبر 1989. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہی حدیث اس نے روایت کی ہے. بلی وَأَضْرِبُ وَجْهِي میں اپنے چہرے میں عورتوں کے ساتھ ندبہ کر رہی تھی, یعنی چیخ و پکار کر رہی تھی اور اپنے چہرے کو مار رہی تھی. اسناد حسن, اس نے کہا اس کی سند حسن ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی تصحیح حدیث میں آپ کو دکھاؤں, ایک اور بھی تصحیح آپ کو دکھا دوں. یہ السیرہ النبویہ کما جاءت فی الاحادیث الصحیحہ, صحیح حدیث میں سیرہ محمد السویانی کی حدیث ہے, کی کتاب ہے, شیخ محمد السویانی, جزء رابع چاپ مکتبۃ العتیبہ, 2004 میں کتاب چھپی ہے. اس شہر میں چھپی ہے, ریاض سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پر عائشہ صحیح حدیث کے ضمن میں وہ آتا ہے کہ عائشہ نے کیا کہا کہ وہ اس نے وقمت الدم مع النساء واضرب وجهي, سندہ صحیح, حاشیہ نمبر 1 دیکھو, حاشیہ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے نا. سندہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ سینے پہ مارتی تھی, چہرے پہ مارتی تھی. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت مہربانی. آپ دوسرا کالر کون ہے بھائی؟ آخری کالر, لاسٹ کالر کون ہے بھائی؟ لاسٹ کالر ہیں ADAF, مسٹر ADAF. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آغا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی؟ میں نے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں آغا صاحب. حیدرآباد سندھ سے؟ جی. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. آغا صاحب ایک ریکویسٹ کرنی ہے اور ایک سوال کرنا ہے آپ سے. جی بولیں. ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو چشتی جیسے آج کل بچے آ رہے ہیں نا, یہ بہت ٹائم ضائع کرتے اور بے مقصد بات کرتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں اس سے فائدہ, یہ ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سوال صرف میرا ایک یہ ہے کہ اکثر ہم بات سنتے رہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل جناب سید صلی اللہ علیہ وسلم در کی نوکری کیا کرتے تھے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کی نوکری کرتے تھے, مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. یعنی یعنی وہ بہت ادب کرتے تھے. دیکھیں حدیث میں ان الملائکہ لخدامنا وخدام شیعتنا, حدیث میں ہے کہ ملائکہ ہماری خدمت کرتے ہیں اور ہمارے شیعوں کی خدمت کرتے ہیں. ملائکہ کے متعلق ہے, لیکن جبرائیل امین تو بہت بلند مقام کے فرشتہ ہیں. ٹھیک ہے نا. جبرائیل امین کے لیے یہ ہے کہ ایک دن وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گہوارہ ہے, جھولا ہے, اور وہ امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نیند لگی ہے. انہوں نے جھولے کو حرکت دینا شروع کیا, جھولانا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی خدمت روایات میں ہے. اب امیر المؤمنین علیہ السلام جب جنگوں میں جاتے تھے, دیکھیں روایت میں جب کسی بھی جنگ میں جاتے تھے تو جبرائیل ان کے دائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے اور میکائیل ان کے بائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث میں خدمت کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی خدمت ہے ان. اب جبرائیل اس کے علاوہ مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ بہرحال جبرائیل ایک بہت ہی معزز فرشتہ ہے, مجھے جبرائیل کا بہت عظیم مقام, لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بہت عزت کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے, کبھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے. یعنی جبرائیل جب بھی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اجازت لے کے کمرے میں اس طرح بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے, اذن لے کے داخل ہوتے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے روایات میں کہ وہ بہت باادب بیٹھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بہت ہی ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھتے تھے جبرائیل علیہ السلام. اب اس طرح انہوں نے اور مزید خدمت کی, اور ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جو میرے ذہن میں آیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ٹھیک ہے نا بھائی. جی آغا صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے.
Thank you sir. اللہ آپ کو عزت دے. Thank you. بہت مہربانی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کو بہت سلام و خدا حافظ یا علی.